علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ تفسیر سورۃ انفال، آیت نمبر 1 تا 19، سبق نمبر 1، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ انفال مدنی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 88 نمبر پر ہے۔ آیات کی تعداد 75 اور رکوع کی تعداد 10۔ یسألونک، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں یا وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں یا انفال کے بارے میں۔ قل کہہ دے، الانفال، انفال یا غنیمتیں، للہ، اللہ کی ہیں، والرسول، اور اس کے رسول کی۔ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور اصلاح کر لو، ذات بینکم، اپنے آپس کے معاملات میں، یا اپنے آپس کے معاملات کو درست کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کا حکم مانو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان والے، انما، اس کے سوا کچھ نہیں کہ، المؤمنون، مومن، الذین، وہی لوگ ہیں کہ، اذا، جب، ذکر، ذکر کیا جائے، اللہ کا، واجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب، تولیت، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، زادتہم، تو وہ انہیں بڑھا دیتی ہیں، ایماناً، ایمان میں، وعلی ربہم، اور اپنے رب ہی پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے انہیں دیا یا ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون، وہی لوگ ہیں، المؤمنون، مومن ہیں، حقا، سچے، لہم، انہی کے لیے ہے، درجات، بہت سے درجے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بڑی بخشش، ورزق، اور رزق ہے، کریم، باعزت، کما، جس طرح، اخرجکا، تجھے نکالا، ربکا، تیرے رب نے، من بیتکا، تیرے گھر سے، بالحق، کی، ساتھ حق کے، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک فرقہ یا کچھ لوگ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، لکارہون، ضرور ناپسند کرنے والے تھے، یجادلونک، وہ تجھ سے جھگڑ رہے تھے، فی الحق، کی، حق کے بارے میں، بعدما، اس کے بعد کہ، تبینہ، وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، کأنما، گویا کہ، یساقون، وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت، موت کی طرف، وہم، اور وہ، ینظرون، دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ، اور جب، یعیدکم، تم سے وعدہ کر رہا تھا، اللہ، احدی الطائفتین، ایک کا دو گروہوں میں سے، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون، اور تم ناپسند کرتے تھے، ان غیر ذات شوکۃ، کہ جو نہیں کانٹے والا، تکون، وہ ہو، لکم، تمہارے لیے، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق، کہ سچا کر دے، الحق، حق کو، بکلماتہ، اپنی باتوں کے ساتھ، ویقطع، اور کاٹ دے، دابر، جڑ، الکافرین، کافروں کی، لیحق، تاکہ وہ سچ کر دے یا سچا کرے، الحق، حق کو، ویبطل، اور جھوٹا کر دے، الباطل، باطل کو،
ولو کارہا اگرچہ ناپسند کریں المجرمون مجرم لوگ جس وقت تستغیثون تم مدد مانگ رہے تھے یا جب تم مدد مانگ رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی لکم تمہاری انی کہ میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کے ساتھ مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں یا پہ در پہ آنے والے وَمَا جَعَلَهُ اور نہیں بنایا اسے اللہ نے إِلَّا بُشْرَا مگر ایک خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں بِهِ اس کے ساتھ قلوبکم تمہارے دل وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ کے پاس سے ان اللہ بے شک اللہ عزیز سب پر غالب ہے حکیم کمال حکمت والا ہے اس جب یغشیکم تمہیں ڈھانپ لیتی ہے یا طاری کر رہا تھا وہ تم پر نعاسا اونگ امانتن خوف دور کرنے کے لیے منہ اپنی طرف سے وَيُنَزِّلُ اور اتارتا تھا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماءن پانی لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے بھی اس کے ساتھ ویذہب اور لے جائے عنکم تم سے رجزا ناپاکی یا گندگی الشیطانی شیطان کی ولیربطا تاکہ مضبوط کر دے یا مضبوط گھیرا باندھ دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر ویثبتا اور جما دے یا ثابت رکھے بھی اس کے ساتھ الاقدام تمہارے قدموں کو اس جب یوں ہی وہی کر رہا تھا رب کا تیرا رب الی الملائکتی فرشتوں کی طرف انی کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا تو جمائے رکھو یا ثابت رکھو الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے سألقی انقریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفروا کفر کیا اور روب فاضربوا پس ضرب لگاؤ یا مارو فوق الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر واضربوا اور ضرب لگاؤ یا مارو منہم ان کی کل بنان ہر پور پر یا جوڑ پر ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ انہوں نے شاق اللہ کی مخالفت کی ہے ورسولہ اور اس کے رسول کی ومن اور جو بھی یشاقق اللہ کی مخالفت کرے گا ورسولہ اور اس کے رسول کی فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب بہت سخت سزا والا ہے ذالکم یہ ہے فذوقہ سو اسے چکھو وَأَنَّا اور اس لیے کہ للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اذا جب لقیتم الذین جب تم مقابل ہو ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا زحفاً آمنے سامنے ملتے ہوئے فلا تولوہم تو مت پھیرو ان سے الادبار اپنی پشتیں ومن اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا ان سے یومئذ اس دن دوبورہ اپنی پشت الا سوائے اس کے جو متحرفن پنترا بدلنے کے لیے یا گھات لگانے کے لیے لقتال لڑائی کے لیے او متحیزن یا پناہ لینے والا ہو الی فئۃ کسی جماعت کی طرف فقط باء تو یقیناً وہ لوٹا بغضب بھاری غضب کے ساتھ من اللہ کی طرف سے ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ برا ہے ٹھکانہ فلم تقتلوہم پھر تم نے نہیں قتل کیا انہیں ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا وما اور نہیں رمیتا تو نے پھینکا اذ رمیتا جب تو نے پھینکا ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے رما پھینکا وَلِيُبْلِيَ تاکہ وہ انعام دے المؤمنین مومنوں کو منہ اپنی طرف سے بلاء انعام حسنا اچھا ان اللہ بے شک اللہ سمیع سب کچھ سننے والا ہے
علیم سب کچھ جاننے والا۔ ذالکم بات یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ اللہ مہین کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر کو یا کافروں کے مکر کو، ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہو، فقط تو یقیناً جاءکم آ گیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ تو وہ خیرٌ بہتر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ آؤ، نعود تو ہم بھی دوبارہ آئیں گے، یا اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز کام نہیں آئے گی، عنکم تمہارے، فیئتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت اگرچہ بہت زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اور تجھ سے وہ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سورۃ انفال مدنی سورت ہے۔ یہ ساری سورت ایک ہی وقت میں خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ شان نزول جانے بغیر کسی بھی سورت کی تفسیر کرنا صحیح نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں اس وقت کے حالات کو سمجھنا ہے۔ ہم نے پچھلی سورت میں قوموں کے عذاب کی بات پڑھی، انبیاء کرام کی تبلیغ کا طریقہ بھی دیکھا۔ انبیاء کرام لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور رہنمائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ مان جاتے ہیں اور کچھ لوگ شرک اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اس قوم کا نبی نیک اور اس دور کے مسلمانوں کو لے کر جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اس علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ کافر اور مشرک قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ عذاب کئی طرح سے آئے۔ سورۃ انفال اور آنے والی سورۃ توبہ میں امت محمدیہ کے بارے میں بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوا۔ پچھلی صورتوں میں انبیاء پر ایمان نہ لانے والوں پر عذاب آئے، کیونکہ اس دور میں لوگ کم تھے، لوگ کم ایمان لاتے، اس لیے ان کو نبی وہاں سے لے کر چلے جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے تو بہت زیادہ تھے۔ تیسری بات یہ کہ پچھلے نبیوں کے بعد اور نبی بھی آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی کوئی نبی قیامت تک آئے گا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت زیادہ تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 کی تعداد کے قریب صحابہ کرام جمع تھے۔ مکہ اور مدینہ کے زیادہ تر لوگوں میں خیر ہی تھی، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر ابو جہل مارا گیا، اکرمہ مسلمان ہو گیا، ابو طالب ایمان نہ لائے لیکن ان کے بیٹے حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہم ایمان لے آئے تھے۔ اگر اس دور کے مشرکوں پر عذاب آ جاتا تو بہت سارے لوگ مارے جاتے اور بعد میں کوئی نبی آنا تو نہیں تھا، اور بعد والی نسلیں کیسے خبر پاتی؟ پچھلی امتوں کے برخلاف اللہ کے نبی کو نہ ماننے والوں کو کس طرح مختلف سزائیں دی گئی۔ پچھلے نبیوں کی امتوں کو ایک بار میں ہی عذاب میں مار دیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں کو درجہ بدرجہ سزائیں دی گئی۔ 2 ہجری غزوہ بدر سے لے کر 9 ہجری تک بتدریج لوگ ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں اللہ کے حکم سے ہوئیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت تھی۔ مشرک قوموں کو قتال کے ذریعے قتل کیا گیا، ختم کیا گیا۔ پچھلی قومیں آسمانی عذاب سے ماری گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بہترین طریقے سے سمجھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال وہاں تبلیغ کی، پھر جو لوگ نہ مانے تو ان کو جنگوں میں سزا ملی۔ آج مدنی دور والی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے وارننگ دی تھی، اب جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کی تربیت کریں اور ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرتے رہیں۔ پچھلی صورتوں کا دور مکی دور تھا۔ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ مدنی دور کا جوڑا ہے۔
अगर चारों का ग्रुप बना लिया जाए तो सूरत अनाम, मायदा, मुशरिकीन को पैगाम दिया गया है इन सूरतों में। हुज्जत तमाम हो गई। अगर किसी को दावत दी जाए और वो बार बार ना माने तो फिर हम दावत देना बंद कर देते हैं। फिर अगला मरहला शुरू होता है। अल्लाह ताला ने रहनुमाई का इंतजाम कर दिया। जब मुशरिकीन मक्का ना माने तो सूरत अनफाल और सूरत तौबा से सजा का इंतजाम किया गया। सूरत अनफाल का शान नजूल गजवा बदर के फौरन बाद ये नाजिल हुई और सूरत आल इमरान के अक्सर हिस्सों से पहले नाजिल हुई। सूरत आल इमरान में गजवा बदर की तफसील कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, हालांकि सूरत अनफाल पहले नाजिल हुई थी। अनफाल ये नफल की जमा है, जैसा कि फारासुन की जमा अफरासुन है, जिसका मायने जायद चीज है। जैसा कि फरमाया सूरत बनी इसराइल, व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, और रात के कुछ हिस्से में फिर उसके साथ बेदार रहे, इस हाल में कि तेरे लिए जायद है, यानी रात का क़याम फर्ज नमाजों से जायद है। ये लफ्ज़ कई मायनों में आता है। नंबर 1 तो माले गनीमत, क्योंकि जहाद का असल मकसद तो सवाब और हसूल जन्नत है। गनीमत तो एक जायद चीज है, शायद इसीलिए पहली उम्मतों के लिए गनीमत हलाल नहीं थी। इस उम्मत को सवाब पर मजीद गनीमत भी हलाल कर दी गई। और नंबर 2, अमीर किसी खास कारनामे पर गनीमत के हिस्से से जायद किसी अनाम का ऐलान कर दे या देना चाहे तो ये भी नफल है। नंबर 3, मकतूल के पास जो भी सामान, असला, सवारी वगैरह हो वो कातिल को दिया जाए, उसे सल्ब कहते हैं, ये भी नफल है। इसी तरह आम जंग के अलावा कुछ दस्ते जंग के लिए जाते हुए या वापसी पर किसी बस्ती पर हमले के लिए भेजे जाएं और वो गनीमत लेकर आएं तो वो पूरे लश्कर के लिए होगी, मगर उस दस्ते को मजमुई गनीमत में से अलग हिस्सा जायद भी दिया जाएगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते वक्त चौथा हिस्सा और वापसी पर तीसरा हिस्सा अता फरमाते थे। इसके बाद अमीर गनीमत की तकसीम से पहले कोई एक चीज अपने लिए चुन ले, मसलन कोई असला या सवारी या लौंडी वगैरह, इसे सफी भी कहते हैं। जमाना जाहलियत में मामूल था कि जंग में जो शख्स जो कुछ लूट लेता उसी का होता। इस्लाम में सबसे पहले अजीमुशान मार्का बदर का वाकया है, तो अभी तक कफार से हासिल होने वाले माल की तकसीम का तरीका मुकर्रर नहीं हुआ था। बदर में जब बहुत सा माले गनीमत हासिल हुआ तो फिर ये मसला दरपेश आया। अब हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर में शरीक हुआ। लोगों का बाहमी मुकाबला हुआ। अल्लाह ताला ने दुश्मन को शिकस्त दी तो एक गिरोह इन्हें हजमियत देते और कत्ल करते हुए उनके पीछे चल पड़ा। एक गिरोह लश्करगाह पर मतवज्जो होकर उसकी हिफाजत और माल जमा करने लग गया और एक गिरोह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले रखा कि दुश्मन आपके मुतल्लिक किसी गफलत से फायदा न उठा ले। आखिर सब लोग वापस आकर जमा हुए तो जिन्होंने गनीमतें जमा की थी कहने लगे, ये हमने जमा की हैं, किसी और का इनमें कोई हिस्सा नहीं। जो दुश्मन के पीछे गए थे तो उन्होंने कहा, तुम हमसे ज्यादा इसके हकदार नहीं हो। हमने दुश्मन को इनसे हटाया और उन्हें मार भगाया। जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले रखा, उन्होंने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में रखा और इस बात से डरे कि दुश्मन किसी तरह की गफलत में आपको नुकसान न पहुंचाए। हम इस काम में मशगूल रहे तो उस वक्त ये आयात उतरी, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मन की जमीन में हमले के लिए जाते तो चौथा हिस्सा बतौर नफल यानी जायद देते थे। फिर जब वापस आते लोग थके हुए होते तो तीसरा हिस्सा बतौर नफल अता फरमाते थे और आप खसूसन जायद हिस्सा देना पसंद नहीं करते थे और फरमाते थे, मोमनों का कुव्वत वाला उनके कमजोर पर गनीमत वापस लाता है। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, फरमाया आपसे गनीमतों के बारे में पूछते हैं कि ये किसका हक है, किस तरह तकसीम होंगी। आप फरमा दें कि गनीमतें दर हकीकत
तुम में से किसी की भी मलकियत नहीं, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है। तुम्हारा उनमें कुछ दखल नहीं, क्योंकि फतह तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से हुई है। आगे दूर तक ये बात बयान की है कि फतह अल्लाह की मदद ही से हुई है और होती है, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और इन अमवाल की वजह से तुम्हारे बाहमी ताल्लुकात में जो खराबी आई है उसे दुरुस्त करो। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और उसका रसूल जो भी हुक्म दें उसकी इतायत करो। जिसे जितना दें या ना दें वो उस पर राजी रहे, और इस माल की बिना पर तुम्हारे आपस के ताल्लुकात हरगिज खराब नहीं होने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस के ताल्लुकात बिगाड़ने से बचो, इसलिए कि ये चीज दीन को मोड़ देने वाली है। यह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 2508। तफसीर इब्ने कसीर में यहाँ मुस्नद अबी याला के हवाले से हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक हदीस नकल की गई है, जिसमें अपने भाई को माफ करने वाले के लिए अपने भाई का हाथ पकड़कर जन्नत में जाने का जिक्र है। ये रवायत मुस्तदरिक हाकिम में भी है, जिसे इमाम हाकिम ने सही कहा है, मगर इमाम ज़हबी ने इसके एक रावी अबाद को ज़ईफ और इसके शेख को ला यूरफ कहा है। इन कुंतुम मुमिनीन, इस आयत में अल्लाह ताला की अतायत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत को भी ईमान की शर्त करार दिया गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत से मुराद, जैसा कि जाहिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है। लिहाजा जो शख्स आपकी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, सिर्फ कुरान की अतायत करना चाहता है, हदीस को छोड़ देना चाहता है, हदीस का इनकार करता है, कुरान पर यकीन रखता है मगर मुनकरीने हदीस है, वो कुरान की वाज़ेह तसरीह के मुताबिक दायरा ईमान से खारिज है। क्योंकि अल्लाह पर ईमान लाने के लिए रसूल पर ईमान लाना जरूरी है, और कुरान को समझने के लिए हदीस को भी साथ लेकर चलना जरूरी है। जितना कुरान का इल्म जरूरी है उतना ही हदीस का इल्म भी जरूरी है। तो इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है? तकवा इख्तियार करना है, आपस में दिल साफ करने हैं, बदगुमानी को छोड़ना है, अल्लाह और उसके रसूल की इतायत करनी है, अपनी जात की इस्लाह करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की बेहतरीन तरबियत की। सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो तो यहाँ तक कहते थे कि अगर किसी ने रात के लिए खाना बचा कर रखा तो उसने अल्लाह पर तवक्कल नहीं किया। हर इंसान की शख्सियत मुख्तलिफ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम किसी दूसरे के मामले में मत आना। हमारे अपने घरों में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ जमा करने वाले होते हैं, कुछ खर्च करने वाले होते हैं, कुछ शाह खर्च होते हैं और कुछ कंजूस होते हैं। यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबियां साफ नजर आती हैं कि उन्होंने अपने सहाबा कराम की बेहतरीन तरबियत की थी। कुछ सहाबा कहने लगे, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। कुछ ने कहा हमने दुश्मन से जंग लड़ी। कुछ ने कहा हमने सरहद पर खड़े होकर हिफाजत की, यानी पहरा दिया, लेकिन माल किसी को नहीं मिला। इंसान के किरदार के 3 खास औसाफ हैं, तकवा, इस्लाह और इतायत। मोमन और मुस्लिम का फर्क भी नजर आता है। जिस तरह के सूरत अल हुजुरात की आयत नंबर 14, बुद्धुओं ने कहा हम ईमान ले आए, कह दो तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम कहो कि हम मुसलमान हो गए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो तो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। और फिर इसी तरह अगली आयत में बताया जा रहा है कि मुस्लिम से मोमन कैसे बन सकते हैं, एक मोमन की क्या खूबियां होनी चाहिए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। असल मोमन तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाए तो उन्हें ईमान में बढ़ा देती हैं। वो अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वाजिलत कुलूबुहुम। वाजिलत का मतलब है डूब जाना, घाटी। ईमान वाले अल्लाह का नाम सुनकर डर जाते हैं, खौफ से लरज़ जाते हैं, कांप उठते हैं। तो क्या पता चला, मोमन वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो अल्लाह के खौफ से उनके दिल
کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کا دل بھی اللہ کا ذکر سن کر کانپ جاتا ہے؟ سورۃ توبہ میں انشاءاللہ آئے گا کہ منافق اللہ کا ذکر سن کر کیسا محسوس کرتے ہیں۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو کہ انہیں بتا دے جو منافقوں کے دل میں ہے۔ کہہ دو، ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے دریافت کرو تو کہیں گے ہم یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دو، کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم ہنسی کرتے تھے؟ اللہ کا کلام سنتے وقت عاجزی ظاہر کریں، اپنی محبت کا اظہار دکھائیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یعنی سچے مومن کی 3 خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، دوسری صفت کون سی ہے؟ زادتہم ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی یاد پڑی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت کون سی ہے؟ علی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اوپر فرمایا کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے۔ اب ان آیات میں ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ سر فہرست کیا ہے کہ جب ان کے تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ اس کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، دلائل دیکھ کر یقین اور تصدیق میں بھی، اور اعمال کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی۔ اور تیسری علامت جو بتائی گئی ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے تمام ذرائع اور اسباب تو اختیار کرتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ ہمیشہ علی ربہم یتوکلون، اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ مومنوں کی 3 صفات تو ہم نے پڑھ لی، آپ یہاں چوتھی صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چوتھی صفت کون سی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے حقوق اور آداب کے ساتھ ہمیشہ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ 5ویں علامت کون سی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو کچھ ہم نے انہیں دیا، جو مال ہم نے ان کو دیا، اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں یہ 5 علامات پائی جاتی ہیں، کون کون سی؟ پہلی 3 واجلت قلوبہم، دوسری زادتہم ایمانا، تیسری علی ربہم یتوکلون، چوتھی یقیمون الصلاۃ، اور 5ویں ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 5 علامات جس میں پائی جائیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، تو یہی حقیقی اور سچے مومن ہیں، یعنی پکے اور سچے مومن۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بلند درجات ہیں اور بہت بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے اور اپنے کام خود کرنے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے لیے حاضر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دے گا۔ جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کر دیا، ابرہہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے پیغام بھیجا کہ ہم ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حنات نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔
ابرہا نے جب عبدالمطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور عبدالمطلب کو اپنے برابر بٹھا لیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبدالمطلب نے کہا، میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہا نے ترجمان کے ذریعے عبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقت اور عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو گرانے کے لیے، اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اللہ، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہا نے کہا کہ تمہارا اللہ اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا، یعنی اپنے گھر کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبدالمطلب نے کہا، پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور اسی طرح اور روایات میں ہے کہ عبدالمطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار تھے۔ عبدالمطلب کے اونٹ ابرہا نے واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہا کا عظیم لشکر، ہم اس کے معاملے میں بے بس ہیں، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ دعا کرنے کے بعد عبدالمطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اس لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہا سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ دوسری طرف یہ یقین بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے ارادے کو خاک میں ملا دے گا۔ تو پھر اس طرح آپ نے دیکھا ابرہا اور اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پوری صورت ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ جنت کے آپ کو معلوم ہے 100 درجے ہیں، ہر درجے پر مختلف نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ سب سے جو اوپر، سب سے جو بڑا درجہ ہوگا وہ کن کا ہوگا؟ مجاہدین کا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کبھی عملی اور کبھی علمی جہاد۔ قلم پکڑنا انسان کو اس قابل کر دیتا ہے کہ کل علم بھی پکڑ سکتے ہیں۔ جتنے اچھے عمل کریں گے، جتنے نیک عمل کریں گے، جتنا خود کو اللہ کے سپرد کریں گے، اتنے ہی آپ کے جنت میں درجات اچھے ہوتے جائیں گے، بلند ہوتے جائیں گے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جنت میں اپنے لیے کون سا درجہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو جو سچے اور مخلص مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی۔ کما اخرجک ربک من بیتک، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوا ہے یہاں، لیکن کچھ سست قسم کے جو مسلمان تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کما کے بارے میں مفسرین نے بہت سارا توجہات پیش کی ہیں، البتہ صاحب کشاف نے صرف 2 وجہیں بیان کی ہیں، جن میں سے زیادہ واضح یہ ہے کہ یہاں مبتدا مخصوف ہے اور عبارت اس طرح سے ہوگی، ھذہ الحال کحال اخراجک، یعنی
ان حالهم فی کراہیت ما رأیت من تنفیل الغزوۃ مثل حالهم فی کراہت خروجک للحرب، یعنی غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ کی رائے اور فیصلے کو ناگوار سمجھنے میں ان کا حال ایسا ہی ہے جس طرح ان کا حال آپ کے لڑائی کے لیے نکلنے کے بارے میں تھا، حالانکہ دونوں ہی میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ غنیمت کا یہ جھگڑا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ نکلتے وقت عقل سے تدبیریں کرنے لگے، آخر کار صلاح وہی ٹھہری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہر کام میں یہی اختیار کرو کہ حکم برداری میں اپنی عقل کو دخل نہ دو۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یجادلونک فی الحق، حق سے مراد کفار کا قافلہ نکل جانے کے بعد، کفار سے ہر صورت لڑائی ہے جس کا انجام فتح اور غنائم ہوگا، یعنی غزوہ بدر حق اور باطل کی جنگ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت ہو چکی تھی، اب عملی امتحان کا وقت تھا۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اپنا سب کچھ مال اسباب وہیں پر چھوڑ آئے تھے۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کا وہ سب مال جمع کیا، اس کو بیچا اور اسی سے تجارت کا مال خریدا۔ ابو سفیان اس قافلے کو تجارت کی غرض سے لے کر گیا، یہ مال اصل میں مسلمانوں کا ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو قافلے کے پیچھے بھیجا، لیکن وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ قافلہ ملک شام چلا گیا، کیش تو ہاتھ سے نکل گیا تھا، لیکن اب شام سے تجارتی مال لے کر وہ واپس آ رہے تھے۔ اب اسی قافلے نے پھر مدینہ کے طرف سے گزرنا تھا۔ قافلے والوں کو ڈر تھا کہ پہلی دفعہ تو بچ گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خیال آیا کہ واپس تو ادھر ہی سے گزریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص تیاری نہیں کی، صرف اعلان کیا، اور کچھ لوگ تو خوشی سے تیار ہو گئے اور کچھ لوگوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ جا رہا ہے اور مدینہ کے قریب کے راستے پر پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مختصر سی جماعت جو 300 سے کچھ اوپر تھی لے کر قافلے کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو آپ کے نکلنے کی اطلاع ہو گئی، اس نے ایک تیز رفتار سوار کے ذریعے سے مکہ اطلاع بھیج دی اور خود احتیاطاً اصل راستہ چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کر لیا۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل ایک بڑا مسلح لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا اور آ کر بدر میں ڈیرے ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ اس پر بعض صحابہ کرام کو تو تردد ہوا، وہ چاہتے تھے کہ لشکر کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم نے عطائیت کی، تقریریں کی۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور اس وقت بعض صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا، اسے یجادلونہ کا، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے، اس بات سے تعبیر کیا گیا ہے کأنما یساقون الی الموت، یعنی انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا کفار کا لشکر اور ہم تھوڑے سے 313، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو ان میں سے ایک جماعت کو ایسا ہی محسوس ہوا کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف آگے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے
کہ جو کاٹنے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ حقیقی فائدہ دینا چاہتا تھا، اللہ دور رس فوائد دینا چاہتا تھا، اللہ کفر کی طاقت توڑنا چاہتا تھا، اللہ کافر سرداروں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اللہ کے دین کے لیے نکلنے والوں کو ہمیشہ عزت ملتی ہے، اللہ اصل فائدہ دینا چاہتا ہے۔ کفر کے 70 سردار مارے گئے، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یعنی قافلے یا کفار پر فتح اور مال غنیمت۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، شوکتی کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری خواہش یہ تھی کہ کسی تکلیف اور جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا قافلہ تمہیں مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی باتوں اور وعدوں کے مطابق حق کو سچا ثابت فرمائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ کس لیے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ تمہارا مقابلہ تجارتی قافلے کی بجائے قریش کے لشکر سے ہوا اور تمہیں فتح نصیب ہوئی۔ کس لیے ایسا ہوا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو حق کر دے اور باطل کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اب دیکھیے کہ 313 مسلمانوں کو 1000 مشرکین پر فتح ملی۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ زندگی میں اس بات کو اپنا مقصد بنانا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو اللہ کی ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کا تقوی فرائض کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایمان والے اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مومن اپنے فرائض پر نظر رکھتا ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ۔ جب انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے تو مال گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ جب تربیت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر یہی لوگ بڑے بڑے کام بڑی آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کس لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسباب پیدا فرمائے تھے کہ قافلے کی بجائے قریش کے لشکر سے تمہارا سامنا ہو تاکہ تمہیں فتح ملے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اس میں ایک اور حکمت بھی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی جسے تم نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ تھی کہ ان کی سیاسی اور فوجی طاقت پر کاری ضرب لگے، اور تم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چاہ رہے تھے کہ لشکر سے مقابلہ کرنے کے بجائے تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کن اسباب کی بنا پر مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر ایک ہنگامی جنگ تھی، آگے جنگ بدر کی جھلکیاں بھی ملیں گی۔ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم مستحق ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اور کس طریقے سے مدد کی۔ اگلی آیت میں بڑے واضح طور پر اس کو بتا دیا گیا، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، اپنی تعداد، تیاری، اسلحہ کی کمی اور دشمن کے 3 گنا سے زیادہ اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے کی وجہ سے سب مسلمان ہی اپنے پروردگار سے مدد کرنے کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھی 319 آدمی تھے یا 313۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ،
तूने मुझसे जो वादा किया है वो मुझसे पूरा कर दे। ए अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है वो मुझसे पूरा कर। ए अल्लाह, अगर अहले इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में तेरी इबादत नहीं की जाएगी। आप अपने रब से बुलंद आवाज से फरियाद करते रहे और हाथ फैलाए हुए दुआ करते रहे, यहाँ तक कि आपकी चादर कंधों से गिर गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपकी चादर पकड़ी, उसे आपके कंधों पर डाला, फिर पीछे से आपसे चिमट गए और कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब को कसम देना आपके लिए काफी है, क्योंकि यकीनन वो आपसे किया हुआ वादा पूरा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त इस आयत को नाजिल कर दिया, इस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए निकले, सायुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबूरा, सूरत कमर की आयत नंबर 45। ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भागेंगे। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, किताबुल मगाजी। इस्तगीसूना रब्बकुम, इस आयत की तफसीर, हदीस का नंबर है 3953। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में कहाँ थे? अल्लाह के नबी सहाबा कराम की सफ़े मुकर्रर करने के बाद खुद ऊंचे मकाम पर थे, जहां से आप जंगी सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात दुआ में गुजार दी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 313 जंगे बदर में हैं और इतने ही या इससे भी कम मदीना में होंगे, क्योंकि अभी मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, थोड़े से मक्का में भी फंसे हुए थे। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मुसलमान एक काफिर पर हमला करने के लिए उसका ताकुब कर रहा था कि अचानक एक कूड़ा मांगने की आवाज और साथ ही एक घोड़सवार की आवाज आई कि ए खैरूम, आगे बढ़। वहीं देखा कि वो मुशरिक चित गिरा हुआ है और उसका मुंह कोड़ा लगने से बिगड़ गया है और हड्डियां पसलियां चूर चूर हो गई हैं। इस अंसारी साहबी रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाकया बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सच्चा है, ये तेरी आसमानी मदद थी। बस उस दिन 70 काफिर कत्ल हुए और 70 कैद हुए। ये सही मुस्लिम की हदीस है, 1763 नंबर है। इन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिन मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन, एक दूसरे के पीछे यानी पै दर पै आने वाले बदर के फरिश्ते नाजिल हुए। जैसा कि बुखारी शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन फरमाया, ये जिब्राइल हैं और अपने घोड़े के सर यानी लगाम को पकड़े हुए हैं, लड़ाई के हथियार पहने हुए हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 3995 नंबर है इसका। यहाँ 1000 फरिश्ते उतरने के वादे का जिक्र है, जो कि वाकई उतरे और कहते हैं कि खैरूम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम है। रफा बिन राफे कर्जी बदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा, तुम अहले बदर को अपने में कैसा शुमार करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के सबसे बेहतर लोग, या उसके हम मायने कोई बात कही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी तरह वो फरिश्ते भी अफजल हैं जो बदर में शरीक हुए थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 3992 नंबर है इसका। इसी तरह सूरत आल इमरान में 3000 और 5000 फरिश्तों के वादे का जिक्र है। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाहा अजीजुन हकीम। और अल्लाह ने इसे नहीं बनाया मगर एक खुशखबरी और ताकि उसके साथ तुम्हारे दिल मुतमईन हो, और मदद नहीं है मगर अल्लाह के पास से, बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। जअलहु, इस लफ्ज में हा की ज़मीर फरिश्तों की तरफ इशारा करती है, यानी फरिश्ते तो सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए आए हैं। यहाँ अकीदे की तस्हीह की जा रही है कि अब फरिश्तों को मदद करने वाला ना समझ लेना। असल मदद कहाँ से आती है? अल्लाह की तरफ से। तो पॉइंट बी नोटेड, असल मदद अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह ताला तो कुन कहता है फयकून, अल्लाह के मामलात हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक भी नहीं गिरता। एक
ریت کا ذرہ تک اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ طالبات، یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ مسلمان جنگ کے لیے گئے تو پھر فرشتوں کی مدد آئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ گھر بیٹھے رہیں اور مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ یاد رکھیں، پوائنٹ بھی نوٹڈ، حرکت میں برکت ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اسباب اپنانے پڑتے ہیں، ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی مدد کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ بدر کے ساتھیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اپنے اعمال ان صحابہ جیسے کرنے ہوں گے جو 313 تھے۔ تو ہمارے لیے بھی آج بھی اگر آپ لوگ فضائے بدر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ بدر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں میں فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ بہت سے قابل اعتماد لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے حکم پر مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے دن گائے ذبح کی تو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کیا تو کفار کثیر تعداد میں قتل ہوئے اور بھاگ گئے۔ جب مقدمہ چلا تو جنگ میں شریک مسلمان اور کافر پیش ہوئے۔ کفار کو شناخت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا، ہم سے تو وہ لوگ لڑے ہیں جو سفید لباس میں ملبوس گھوڑوں پر سوار تھے، حالانکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس حالت میں نہیں تھا۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی، ان لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچائیں، ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی وہ ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ حقیقت میں مددگار کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ وہ کن کہتا تو معاملات ہو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی تمہیں فتح عطا کر دیتا، مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا امتحان بھی مقصود تھا، اور تمہارے ہاتھوں کافروں کو ذلیل اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت سے سرفراز کرنا بھی مقصد تھا۔ پہلی امتوں میں سے جو امت اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کا عذاب نازل ہو جاتا، پانی میں غرق کر دیے جاتے، خوفناک چیخ یا زلزلے پکڑ لیتے، پتھروں کی بارش اور شکلیں مسخ کر دی جاتی۔ حضرت نوح کی قوم کے غرق ہونے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک یہی سلسلہ قائم رہا۔ آخرکار جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو جہاد شروع ہوا اور اس کے بعد یہی طریقہ جاری رہا۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فوائد بتائے ہیں۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آسمان سے عذاب کے بعض واقعات پیش آئے ہیں، جیسے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کی امت میں شراب، زنا، ریشم اور باجوں گاجوں کو حلال کر لینے والوں پر زمین میں دنس جانے اور بندر اور خنزیر بنا دیے جانے کے عذاب آئیں گے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5590 اور راوی ہیں اس کے ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، مگر وہ عبرت کے لیے ہوں گے اور جزوی یعنی کہیں کہیں ہوں گے۔ کفار کو کفر سے روکنے اور ان کی سرکشی ختم کر کے انہیں اسلام کے زیر نگی لانے کی ذمہ داری اب جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں ہی پر ہے، جس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی انشاءاللہ۔ اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبْ عَنكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب
وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جمع۔ جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد کے علاوہ یہ دوسری مدد تھی۔ جنگ بدر میں جبکہ اپنی کمی اور کافروں کی زیادتی، اپنی بے سروسامانی اور کافروں کی پر شوکت سر و سامان دیکھ کر مسلمانوں کے دل پر برا اثر پڑ رہا تھا، پروردگار نے ان کے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے ان پر اونگ ڈال دی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب سب کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی کہیں پر کچھ غلطی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے اپنے ہی ساتھی بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، ایک تو ظاہری طور پر سب کچھ صاف ہو گیا، لیکن بارش انسان کے دل پر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی جب کسی پر غصہ آئے تو آپ ایسا کیا کریں، وضو کر لیا کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اونگ دو طرح کی تھی، ایک تو یہ کہ جس رات کی صبح کو لڑائی ہونے والی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوب سوئے، حالانکہ دشمن کی فکر لگی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے پاس بھی گھوڑا نہیں تھا، میں نے دیکھا ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اس نیند کے ساتھ مسلمان جو تھے وہ تازہ دم ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لڑائی کے دوران میں اونگ طاری ہونے کا واقعہ جنگ احد میں بھی پیش آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ یہاں پر یہ آیت مذکور جو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اذ یغشکم النعاس، اس میں بھی یہ معاملہ بدر کے دن پیش آیا، جس سے مسلمانوں کے دلوں سے دشمن کا خوف ختم ہو گیا اور امن اور اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سبھی شرکاء پر ایک ہی وقت میں اونگ طاری ہونا، جس سے وہ بے سدھ ہو کر سو بھی نہ جائیں بلکہ دشمن کی حرکت پر فوراً متحرک ہو جائیں، اور اس اونگ کی برکت سے انہیں ہر قسم کے خطرے سے بے خوف کر کے امن عطا کرنا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا، ایک بہت ہی عظیم معجزہ تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ لڑائی کے دوران میں اونگ آنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بھی اسی رات کا واقعہ ہے، بارش کا برسنا۔ اس کا دوسرا فائدہ پتہ کیا ہوا کہ بارش کا پانی پینے اور استعمال کرنے کے لیے جمع ہو گیا، اور پھر اس کا تیسرا فائدہ کیا ہوا، مسلمان اونچی جگہ پر تھے، بارش ہوئی تو پانی بہہ کر نیچے کی طرف چلا گیا اور وہاں کیچڑ بن گیا اور مشرکین کے لیے پھسلن ہو گئی وہاں پر، یعنی بارش اللہ کی طرف سے مدد بن کر آئی تھی، بارش بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیوں مدد کی؟ پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ پہلی مدد مسلمانوں پر اونگ آ گئی، تھکے ہوئے اور پریشان تھے، کس لیے؟ اس لیے کہ انہیں آرام کا موقع مل جائے، انہیں آرام کا موقع مل گیا اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ دوسری مدد بارش، یعنی شیطانی وسوسے سے دل صاف ہو گیا، جو شیطان نے دل میں خیالات ڈالے ہوئے تھے وہ دل سے نکل گئے، اور پھر تازہ دم ہونے سے دل سے دشمن کا خوف بھی نکل گیا۔ ذرا نبوت کا معجزہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفیں درست کرتے وقت فرمایا، کل یہاں شیبہ کی قبر بنے گی، یہاں فلاں مشرک سردار مارا جائے گا، یعنی یہ لشکر شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ کہتے ہیں کہ جو مشرک لوگ
فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، انہیں مسلمان اس طرح پہچان لیتے تھے کہ ان کی گردنوں کے اوپر اور ہاتھ پیروں کے جوڑ ایسے زخم زدہ تھے جیسے آگ سے جلے ہونے کے نشانات ہوں، یعنی وہ فرشتوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ تو بارش کے برسنے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا۔ بدر کے موقع پر بارش کا برسنا اللہ تعالیٰ کا یہ تیسرا انعام تھا جس سے کفار پر فتح یاب ہونے میں بڑی مدد ملی۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان۔ جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دوں گا، پس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ ضرب لگانے کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، ہٹ کرنا۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یعنی فرشتوں کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرو۔ واضربوا منہم کل بنان، اے مومنو دشمنوں کو مارو ان کے جوڑ بندوں پر تاکہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں۔ بنانن جمع ہے بنانتن کی، پس ہر جوڑ اور ہر حصے کو بنانن کہتے ہیں۔ جب امید نظر آتی ہے تو کمزور لوگوں کو بھی حوصلہ مل جاتا ہے۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے غیب نہیں جانتے، یعنی بذات خود فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ کیا کرنا ہے، وہ بھی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ چوتھا انعام ہے جو میدان بدر ہی میں نہیں بلکہ تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو عطا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ بیان فرمائی، مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے سے مدد دی گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التیمم، حدیث کا نمبر ہے 353۔ اور اس کا باعث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں کفار کا مشرک ہونا بیان فرمایا، یعنی مشرکین کو یہ سزا اس لیے ملی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی کافر اللہ کے پلان کے خلاف کام کرنا چاہتے تھے۔ کسی بھی مارکے میں کام کرنے کے لیے ثابت قدمی اور دل کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ جہاد ہو، قتال ہو یا علم کا میدان ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہر جگہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یعنی کفار کو بدر کے دن جو ذلت امیز شکست ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح مخالفت کی کہ صاف مقابلے پر اتر آئے۔ شاقو، یہ شق سے مفاعلہ ہے کہ ایک طرف ایک ہو اور دوسری طرف دوسرا اس کے مقابلے میں ہو، یعنی مخالفت، مقابلے میں آنا۔ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یہ ہے سو اسے چکھو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا، آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ یعنی صرف بدر کی شکست ہی تمہاری سزا نہیں بلکہ جہنم کی آگ کے لیے بھی تیار رہو۔ یہ مشرکین کے لیے پہلی سزا تھی، پھر 9 ہجری میں انہیں فتح مکہ کی صورت میں اور بھی ذلت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ذالکم فذوقوہ، ذالکم یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر گزشتہ آیت میں مذکور العقاب ہے، یعنی ذالکم العذاب فذوقوہ، یہ ہے وہ عذاب اور اسے چکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، زحف الصبی، جب بچہ زمین پر گھسٹتا ہوا چلے، زحف الجیش، بڑا لشکر بھی
चूंकि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, इसलिए लश्कर के बढ़ने को भी ज़हाफा कहते हैं, यानी आहिस्ता रफ्तार। यहाँ से मुराद दो ग्रोहों का एक दूसरे के मुकाबले पर आना। बदर में पहली दफा आमने सामने जंग हो रही थी। मैदान जंग से पीठ फेर कर यानी जंग छोड़कर भागना कबीरा गुनाह है, यानी वो अपनी जान बचाने के साथ दूसरों की हिम्मत भी तोड़ता है। जहाद के मैदान में जो मुसलमान भी भाग खड़ा हो और उसकी सजा अल्लाह के यहाँ क्या है? जी हाँ, जहन्नम। जो भी मुसलमान जहाद से भाग खड़ा होता है, अल्लाह के यहाँ उसकी सजा जहन्नम है। देखिए, जहाद कई किस्म का होता है, इल्म हासिल करना भी जहाद ही है। कभी इस रास्ते को छोड़ना नहीं, दीन पर जम जाएं। मतलब जब हम इल्म के मैदान में आते हैं तो उस वक्त भी बहुत सारे दुश्मन शैतानी रूप में हमारे सामने आते हैं, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए, हमारा हौसला तोड़ने के लिए। तो यहाँ मुराद ये है कि दुश्मन जब मुकाबले के लिए मैदान में सामने आ खड़ा हुआ तो फिर भागना नहीं है किसी भी कीमत पर। यह हुक्म सिर्फ बदर ही में नहीं था, बल्कि ये हुक्म सब मुसलमानों को हमेशा के लिए है। मुतअद्दिद हदीस में कफार से भागने को कबीरा गुनाह कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, उनमें से एक दुश्मन से मुठभेड़ के वक्त पीठ फेरना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बुज़दिली से पनाह की कई दुआएं सिखाई हैं। आप हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व आऊज़ु बिका मिनल बुखली व आऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमूरी व आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। हदीस का नंबर है 6374। इसके रावी हैं हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मंजिल पर उतरते तो मैं कसरत से आपको ये दुआ पढ़ते हुए सुनता, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुब्नी व दलाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। हदीस का नंबर है 2893। इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि मैदान चाहे जहाद का हो या इल्म का मैदान, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। जहाँ पर सामना कुफर से हो वहाँ से पीठ फेर कर नहीं भागना, सवाए इन सूरतों के, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिलकितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मावहु जहन्नम व बि'सल मसीर। और जो कोई उस दिन उनसे अपनी पीठ फेरे, माँ सिवाय इसके जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने वाला हो या घात लगाने वाला हो या किसी जमात की तरफ पनाह लेने वाला हो, तो यकीनन वो अल्लाह के गजब के साथ लौटा और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो लौटने की बुरी जगह है। इल्ला मुतहर्रिफन लिलकितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन। मुतहय्यिज़न किनारे को कहते हैं, यानी एक तरफ होना, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ दुश्मन को धोखा देने के लिए पलटना, जिसको बोलते हैं पैंतरा बदलना, यानी घूम फिर कर दुश्मन पर वार करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए पैंतरा बदलना या पलटना या पीछे हटना या पीछे हटकर फिर आगे आकर हमला करना। ये सूरतें जो हैं ये जायज हैं। मुसलमानों की बड़ी जमात की तरफ पनाह लेने के लिए और दोबारा हमले के लिए लौट आना गुनाह नहीं, यानी अल्लाह के गजब और जहन्नम का ठिकाना होना तो जंग से भागने वाले पर है। अगर फनूने हर्ब के तहत मैदान छोड़कर पीछे हट जाए तो इसमें गुनाह नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते पर पलटने वाला न बनाए, हमें इस रास्ते पर इस्तकामत अता करने वाला बना दे। फलम तक़्तुलूहुम वलकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। बस तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया और लेकिन अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया, और तूने नहीं फेंका जब तूने फेंका और लेकिन अल्लाह ने फेंका, और ताकि वो मोमिनों को इनाम अता करे अपनी तरफ से अच्छा इनाम। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है।
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب دعا کر کے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی، پس مشرکین کے سارے لشکر کے منہ اور آنکھوں میں وہ مٹی جا گھسی اور انہیں پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی اگر تم فخر کرو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، کیونکہ نہ تمہاری تعداد زیادہ تھی اور نہ تمہارے پاس سامان تھا کہ تم کافروں کی طرح ان کے ساتھ مسلح ہو کر لڑائی کرتے اور ان کے اتنے بڑے عظیم لشکر کو شکست دے دیتے، بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ یعنی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھلا کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ فتح ہماری قوت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ کسی بھی بات میں اپنا عمل دخل نہ دیا کریں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یعنی وہ مٹھی جو آپ نے پھینکی تھی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی تھی، کیونکہ اگر وہ آپ کی پھینکی ہوئی ہوتی تو اتنی دور ہی جا سکتی تھی جتنی ایک آدمی کے پھینکنے سے جا سکتی ہے۔ اس کو اتنا بڑھانا اور ٹھیک نشانے پر پہنچانا کہ ہر مشرک کی آنکھ میں پہنچ جائے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے علی بن طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا رب، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ مٹی کی ایک مٹھی لیں اور ان کے چہروں پر پھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پکڑی مٹی کی اور ان کے چہروں کی طرف پھینکی۔ جو بھی مشرک تھا اس کی آنکھوں، نتنوں اور منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ جا پہنچا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ گویا مٹی پھینکی آپ نے، لیکن اس کو نشانے تک کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو نشانے پر پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ابتدائی کام پھینکنا آپ کا تھا اور انتہا یعنی نشانے پر لگانا اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ اگر در حقیقت خود آپ ہی اللہ تعالیٰ تھے تو دونوں فعل آپ کے ہوئے، آپ سے ایک فعل نشانے پر لگانے کی نفی کیوں کی گئی؟ بعض لوگ ما رمیتا سے ثابت کرتے ہیں کہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پروردگار عالم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا ہے۔ مگر اس صورت میں تو لازم آئے گا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ، اس سے بدری مسلمان بھی خود اللہ تعالیٰ ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفار کے قتل کرنے کو اپنا کام قرار دیا ہے۔ مگر یہ نہایت کفریہ بات ہے جس سے دین اسلام کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ بدر ہی میں شہید ہوئے، کچھ بعد میں فوت یا شہید ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے اثرات سے وفات پائی، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ اور حی قیوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی تو ایک ہی ہے۔ فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کا رب عجیب ہے جو ایک نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ہے، اور وہ شہید ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہندوؤں کی طرح ہر چیز کو رب مانتے ہیں اور اسے وحدت الوجود کہتے ہیں، جس کا نتیجہ قرآن و حدیث کے احکام کا خاتمہ اور اسلام اور کفر اور جنت اور دوزخ سب کے وجود کا انکار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، لیبلیا یہ بلا ان سے مشتق ہے، اسباب افعال یعنی آزمانا، جو سختی اور مصیبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نعمت عطا فرما کر بھی۔ اس لیے بلا ان کا معنی مصیبت بھی ہے اور انعام بھی۔ یہاں مراد انعام یا احسان اور عطا کے ساتھ آزمانا ہے، یعنی باوجود یہ کہ مسلمانوں کا سامان اور لشکر کافروں کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی تاکہ وہ اس نعمت کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کریں۔ ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین، بات یہ ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین، یعنی یہ بات تو ہے
जिसका जिक्र गुजरा, यानी फरिश्तों के साथ मदद, बारिश बरसाना, ऊंग डालना, मुशरिकीन की आंखों में खाक डालना और मुशरिकीन के 70 आदमियों का कत्ल और 70 का कैद होना और मुसलमानों को फतह अजीम अता होना। इसके साथ साथ मजीद सुनिए जरा, अल्लाह आइंदा भी कफार की साजिशों को कमजोर कर देगा और ये अपनी किसी साजिश में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अबू जहल ने बदर वाले दिन कहा था कि ए अल्लाह, हम में से जो रिश्तों नातों को तोड़ने वाला हो और गैर मारूफ चीज लेकर आया हो, इसे तू कल की लड़ाई में शिकस्त दे। बस अल्लाह ताला ने यही किया और ये और उसका लश्कर हार गए। मक्के से निकलने से पहले इन मुशरिकों ने खाना काबा का गलाफ पकड़कर दुआ की थी कि इलाही, दोनों लश्करों में से जो तेरे नजदीक जो आला है और ज्यादा बुजुर्ग है और ज्यादा बेहतरी वाला है, तू उसकी मदद कर। बस इस आयत में उनसे फरमाया जा रहा है, लो अल्लाह की मदद आ गई, तुम्हारा कहा पूरा हो गया। हमने अपने नबी को जो हमारे नजदीक बुजुर्ग, बेहतर और आला थे, गालिब कर दिया। जंगे बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। हर दौर में जब भी लोग असल और सही दीन पर अमल करते हैं तो दूसरे लोग उनसे यही कहते हैं कि तुमने बाप दादा का दीन बदल दिया है और तुम रिश्ते नातों को काटने वाले हो। और ऐसा ही इन मुशरिकीन ने इस्लाम का पैगाम देने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि जो तुम रिश्तों नातों को तोड़ने वाले हो। तो इसीलिए अबू जहल ने बदर वाले दिन कहा था, ए अल्लाह, हमें जो रिश्तों को तोड़ने वाला है और गैर मारूफ चीज लेकर आया है, तू कल की लड़ाई में उसको शिकस्त देना। तो बस अल्लाह ताला ने जो गलत था उसको शिकस्त दे दी और जो हक था उसको फतह दी और हक को हक साबित कर दिया। इब्ने कसीर में है कि उन्होंने जो मंसूबा बनाया था कि अपने तिजारती काफिले को बचा ले जाएंगे और मुसलमानों का जोर भी तोड़ देंगे, उनका मंसूबा अल्लाह ताला ने खाक में मिला दिया। वो खुद भी मारे गए और तुम्हारे हाथों कैदी भी बन गए, पसपा भी हुए और भारी जानी और माली नुकसान भी उठाया। इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम व इन तऊदु नऊद वलन तुगनी अन्कुम फ़ीअतकुम शैअन वलौ कसरत व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन। अगर तुम फैसला चाहो तो यकीनन तुम्हारे पास फैसला आ चुका, और अगर बाज आ जाओ तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा करेंगे, और तुम्हारी जमात हरगिज तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, खा बहुत ज्यादा हो। और जान लो कि बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म मानो और उससे मुंह न फेरो जबकि तुम सुन रहे हो। इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह। फतह का मायने क्या है? फैसला। जैसा कि कफार कहते थे, मता हाज़ल फतहु इन कुंतुम सादिकीन। सूरह सजदा आयत नंबर 28। यह फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो? अब्दुल्ला बिन सालबा रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब बदर के दिन लोग एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो अबू जहल ने कहा, ए अल्लाह, हम में से जो शख्स ज्यादा रिश्तों को तोड़ने वाला और हमारे सामने गैर मारूफ बात पेश करने वाला है, इसे आज सुबह हलाक कर दे। तो ये फैसला तलब करने वाला अबू जहल था। अगर तुम फैसला चाहो, ये कफार से खिताब किया गया है क्योंकि उन्होंने मक्का से रवाना होते वक्त और अबू जहल ने मारका बदर से पहले ये दुआ की थी, ए अल्लाह, हम में से जो हक पर है उसे गालिब और जो बातिल पर है उसे रुसवा कर दे। तो अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। गोया यहाँ अल-फतहु का मायने हुक्म और फैसला है। मक्की सूरतों में हर जगह काफरों का ये कलाम नकल फरमाया कि हर घड़ी कहते हैं, मता हाज़ल फतहु, यानी कब फैसला होगा। सो अब फरमाया कि ये फैसला है, ये फैसला पहुंचा। व इन ताउदु नऊद, यानी अगर फिर मुसलमानों की मुखालफत और उनसे जंग करोगे तो फिर हम तुम्हारे साथ यही सलूक करेंगे, अगरचे तुम्हारी जमात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अन्ना से पहले कई अल्फाज मुकद्दर माने जा सकते हैं। आसानी है कि इस जुमले को व अलामू का मफूल मान लिया जाए, यानी जान लो कि यकीनन अल्लाह मोमिनों के साथ है और अल्लाह ताला जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका मददगार अल्लाह हो उसे कोई हरा नहीं सकता, जिसका मददगार अल्लाह हो उसे कोई
ذرا بھی ضرب کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کفار کو تنبیہ کے بعد اب مسلمانوں کو تلقین ہو رہی ہے کہ جب تم کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کر لو تو اس کے خلاف کسی کی بات مت سنو، بلکہ اس کی اطاعت کرو۔ پہلے اللہ کی اطاعت بطور تمہید ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ سورت کے ابتداء میں مال غنیمت کے متعلق اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اس کا اعلان فرمایا تھا اور اطاعت رسول کو ایمان کی شرط قرار دے دیا تھا۔ پھر درمیان میں اپنے انعامات کا ذکر فرمایا اور اب پہلے کلام کو پھر اطاعت کی تلقین پر ختم فرما دیا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تم سن رہے ہو اس وقت اس سے منہ نہ پھیرو، دوسرے وقتوں میں پھیر لینا بے شک، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کے احکام قرآن و حدیث کی صورت میں سنتے ہو۔ اگر نہ سنا ہو یا علم میں نہ ہو تو عذر ہو سکتا ہے، مگر حکم سن کر پھر نہ ماننا ایمان لانے والوں کو زیب نہیں دیتا۔ جو شخص خود حکم سن کر بجا نہیں لاتا، حکم کی پیروی نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، ایسے شخص کے پاس اگر کسی واسطے سے پہنچے گا تو وہ کیسے مانے گا؟ ایمان کی اولین شرط ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔